آج میرے ایک انتہائی ریلائبل سورس نے مجھے بتایا ہے کہ جو پولیس نے سینٹر بنایا ہوا تھا, جو کنٹرول روم بنایا ہوا تھا, وہاں پہ جب پریزائڈنگ آفیسرز کو لایا گیا تو اس میرے سورس کا کہنا یہ ہے کہ لاہور کے 2 حلقوں کے سوا سارے کے سارے حلقوں میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی, جیت گئی تھی, جیت رہی تھی. اور اسی دوران ہی پھر پریزائڈنگ آفیسرز کو لایا گیا وہاں پہ, اور وہاں پہ خواتین بھی شامل تھیں, وہ ٹیچرز تھیں. اور جب انہوں نے رزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تو کئی کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے. اور ان کے آنسو دیکھ کے ایک پولیس افسر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے پین اور کاغذ ہاتھ میں پکڑ لیا تھا کہ میں ریزائن کر دوں. کہتا لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے اس ریزائن کو کوئی اور رنگ دے دیا جائے گا, اس لیے میں وہاں پہ اوائڈ کر گیا. اندازہ کریں. اور وہی اب رویہ جو ہے وہ تحریک کے دوران نظر آ رہا ہے, ابھی شروع نہیں ہوئی. لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک کو تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی تو پھر ملک میں انارکی پھیلے گی, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. دیکھیں اگر سندھ میں احتجاج اس لیول پہ ہو رہا ہے تو جب پنجاب میں شروع, تو جب پنجاب میں کے پی میں آئے شروع ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ کے پی والے اپنی سیٹیں لے کے اطمینان سے تو نہیں بیٹھ گئے, کے پی والوں کو پتہ ہے کہ ساری جگہوں پہ کیا ہوا ہے. تو جب پورے ملک میں یہ تحریک ابھی, اور دوسری طرف جو حکومتیں بنا کے لوگ بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی حالت بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ کوئی توانا انداز میں اور توانا آواز کے ساتھ بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو تازہ ترین آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ظاہر ہے اس سے پہلے شہباز شریف دیکھتے تھے, اس سے پہلے نواز شریف معاملات دیکھتے تھے, حمزہ دیکھتے تھے. حمزہ میں بھی کسی حد تک ایروگنس موجود تھی, لیکن حمزہ کے پاس ٹرک یہ, دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف تو دونوں بھائی جو تھے وہ ایٹ لیسٹ ملتے بہت پیار سے تھے, وہ اندر سے جو سوچتے تھے وہ الگ بات تھی, لیکن ان کے لب و لہجے میں ایک کم از کم دوستی کا عنصر شامل ہوتا تھا, سینئرز کی وہ رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن پھر جب یہ حمزہ آیا تو حمزہ نے بھی تھوڑی سی ایروگنس دکھائی, لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو ایروگنس ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ ہے. اچھا پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ, اور اصل ان کا لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے رویے کے خلاف اب کئی ارکان بالواسطہ طور پہ نواز شریف صاحب سے شکایت کر. اچھا ہاں, ابھی شروع میں ہی سر مڈاتے ہی اولے پڑے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ کو یہ چیلنج ہے کہ ان کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر ہی ریزسٹنس شروع ہو گئی ہے, لوگ ان کے رویے سے شاکی ہیں, ان سے بات کرنے سے کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں, اور پھر اب شکایت کا سلسلہ شروع ہو گیا. دوسرا جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن رہی. حالانکہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں تو وہ کام جس کے بارے میں مریم صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ جی وہ یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں جو عمران خان کر رہے ہیں طاقتور حلقوں کے بارے میں, لیکن وہ کام کرنے کے لیے انسان کو پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے, تو وہ کام کرنے میں وہ اپنے چچا کو بھی مات دے چکی. اچھا مثلاً یہ 2 دن پہلے اسی جگہ سے فرمائش آئی کہ جناب علی حکم آیا بلکہ کہ یہ جو سپیکر آپ نے چنا ہے یہ نہیں بنانا, اس کو وہ جو مجتبیٰ شجاع الرحمان کو سپیکر نہیں بنانا. تو پھر کس کو بنانا ہے, کس کو بنایا؟ ملک احمد خان کو بنانا ہے جناب. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر نواز شریف صاحب نہیں مانے. اچھا, نواز شریف صاحب ابتدائی طور پہ نہیں مانے. ان کو منایا کس نے؟ بھائی نے اور بیٹی نے. اچھا, تو جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہماری سیاست کے بنیادی اصول کے خلاف ہو جائے گا, تو پھر مریم صاحبہ نے کہا کہ کون سا بنیادی اصول, ہم بنیادی اصول پہ آئے ہیں. تو بھائی جان حالات جو ہے نا تو دونوں تینوں طرف سے پھر معاملہ یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں ان کو جب طاقتور لوگوں نے کہا کہ جناب یہ سپیکر بنیں گے, تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو کیوں لایا جا رہا ہے. ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے ایز نیکسٹ سی ایم. اچھا جی,
اسی لیے ان کو فیڈرل میں نہیں لے کے گئے, وفاق میں نہیں لے کے گئے, ان کو صوبے میں رکھ کے ان کی ایز سی ایم پنجاب ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بڑی خبر دے رہے ہیں سر. سر سی ایم تو آپ بتا رہے ہیں, پہلے تو مریم کے بعد ملک احمد خان, باقی وزارتیں کدھر جا رہی ہیں؟ نہیں, اصل میں تو دیکھیں, اصل میں وہ جو گھبراہٹ کا عنصر ہے نا, وہ بھی وہاں پر بھی بہت ایروگینس ہے. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا معاملہ ہے, وہ بھی عجیب و غریب انداز میں بات کرتی ہیں. یہ جس دن پریس کانفرنس, یہ اسمبلی کا سیشن تھا کل, اس دن بھی وہ اس طرح آرڈر پاس کر رہی تھیں کہ نون لیگ کے ارکان خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک اس لب و لہجے میں اپنی قیادت کی ہدایات نہیں سنی. آج پہلے دن ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, تم ادھر بیٹھو, تم اس طرح کرو, تم, اور وہ اخبار نویسوں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کر رہی تھیں. تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے. اور وہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت کلوز ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے, دوسری طرف انہوں نے وزارت بھی بڑی مانگی ہے, میں نے کل جیسے عرض کیا تھا, سینئر منسٹر اور وزارت قانون بھی مانگی, وزارت قانون بھی مانگ لی ہے. وزارت جو اطلاعات ہے وہ دے رہے ہیں غالباً, یہ عظما کہیں تو مائنڈ کرتی ہیں عظما صاحبہ کو. عظما, ہاں ٹھیک ہے نا جی, عظما صاحبہ بولنے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں. اب بولنے میں مہارت بہت رکھتی ہیں. وہ جواب, وہ اعتراض لگنے سے پہلے ہی اعتراض کا جواب دینا شروع کر دیتی ہیں, وہ الزام لگنے سے پہلے ہی الزام کا جواب دے دیتی ہیں. وہ آپ نے سنا نہیں ہوا, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو, روتے ہوئے بچے کو, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم ہمسائے جاگ جائیں گے, آدھی رات کا وقت ہے, تو اس کو لوری دینا شروع کر دیتا ہے. تو ساتھ والے ہمسائے کی 2 منٹ بعد یہ آواز آتی ہے, کہتا ہے اوے پترا اب بچے نو رون دے, تو چپ کر, کہتے بال نو رون دے, تو چپ کر جا. تو وہ جو ہے ہماری عظما بخاری صاحب ہے نا, وہ بھی بعض دفعہ اتنی, وہ جواب جو ہوتا ہے, جواز جو ہوتا ہے یا جو تردید ہوتی ہے, وہ اس انداز میں دیتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے نہیں, اس سے بہتر الزام قبول ہی کر لیں. سر وہ آج صحافی نے پوچھا نا کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے کہتی ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں میاں صاحب کا, تو اس نے جواب دیا کہ گرفتار کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں. پورے لاہور شہر کی, پورے باہر سے پتہ نہیں کتنے ایس پیز کہاں وہاں, پورے لاہور کو انہوں نے ایک جیل بنا کے رکھا ہوا تھا کہ میاں اسلم اقبال اندر نہ آنے پائے. تو کیسی باتیں آپ کرتے ہیں یار. سر آپ کی خبر کو, آپ نے خبر دی تھی کہ جی عمران خان کو آفر کی گئی اور کہا گیا کہ جی آپ یہ مان لیں تو ہم یہ کر دیں گے, تو اس کا ڈینائل اور بڑا تنقید آپ کے اوپر, ایک بڑے سینئر ہمارے جو ہیں اینکر صاحب, انہوں نے اعتراض کیا, بلکہ کہا کہ جی پتہ نہیں کہاں سے یہ خبر اٹھا. نہیں, سینئر اینکر نہیں ہے, بڑے ایک چینل کے, بڑے چینل کے, میرا نام لے کے انہوں نے, کھول کے بتا دیتا ہوں, انہوں نے میرا نام لے کے کہا کہ جنید سلیم صاحب کی یہ خبر ہے اور یہ غلط ہے, خبر کو کوئی آفر شافر نہیں. انہی کے گروپ کے جو ہے وہ ایک اور گروپ کہہ لیں, انہی کے ہم خیال, ویسے وہ اب ہم خیال اتنے نہیں رہے, تو اب انہوں نے ایگزیکٹلی وہی خبر 10 دن بعد جی ورڈ ٹو ورڈ وہ میری خبر کی تصدیق کی ہے, اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. میں نے صرف پیغمبر کا نام نہیں بتایا تھا, انہوں نے نام بھی بتا دیا. اور میں آج آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ عمران خان صاحب کو ایک اور میسج بھی کل آیا ہے, میسج آیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ایک آفر ہی کی گئی ہے جی کم و بیش. اور عمران خان نے پھر وہی جواب دیا ہے کہ میری, اب جب تک فارم 45 کے مطابق میری جتنی بھی میجورٹی بنتی ہے, اگر میں ہارتا ہوں تو مجھے ہرا دیا جائے جی, لیکن جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق فارم 45 کے مطابق 2/3 سے زیادہ میری میجورٹی بنتی ہے. مجھے میری 2/3 جو میرے فارم 45 کی جو اسٹرینتھ ہے وہ واپس کرو, میں اس میں سے ایک سنگل سیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کل کی, یعنی پرسوں آفر آئی اور کل خان صاحب کا جواب آیا. ملاقات نہیں تھی, یہ ایک بالواسطہ میسج تھا, اور خان صاحب کا جواب وہی تھا جو کل دیا گیا. پھر خان صاحب کے حوالے سے ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ خان صاحب کو اپنے یہ جو اختلافات ہیں ان پر بے اطمینانی ضرور ہے, لیکن خان صاحب بھی اب ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا. تو انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے کل کے اسمبلی سیشن پہ, پنجاب میں, جی پنجاب اسمبلی کے سیشن پہ,
کہ کوئی اس طرح کا احتجاج سامنے نہیں آیا. بے شک وہ یہ تھا، یہ احتیاط جو تھی، یہ دامنگیر تھی ان کو کہ اگر ہم بہت زیادہ احتجاج کریں گے تو حلف لینے سے انکار کر دیں ہمارا. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی حلف لے یا نہ لے، کچھ بھی ہو، ہم نے اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرنا. یہ بالکل وہ جیسے انہوں نے clarity پہلے کے کہا ساتھ تھا کالی پٹیاں باندھ کے آئیں گے. ہاں یہ بھی ہو، یہ بھی نہیں، پہلے نہیں کہا تھا، ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر حلف اٹھائیں گے تو کالی پٹیاں باندھ کے حلف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ ان کے لوگ موجود ہوں وہ کسی جو یہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس سے حلف نہ لیں. یہ خان صاحب کی بھی ہدایت ہے.